اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین وقار، آپ حضرات رمضان کے مسائل سماعت کر رہے ہیں، بالخصوص وہ مسائل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سلسلے کا آج ہمارا آخری درس ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ بتایا تھا کہ روزہ ٹوٹنے والی چیزوں میں سے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، انہی میں سے سگریٹ پینا اور حقہ پینا، سگار پینا، پان کھانا، میم پوری ہو، اگرچہ وہ تھوک رہے ہوں بار بار مگر پھر بھی اس کے اجزاء حلق میں اتر جاتے ہیں اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی خوف خدا سے رویا اور اس قدر رویا کہ اس کے آنسو بہنے شروع ہوئے اور وہ آنسو اس کے منہ میں چلے گئے اور اس کی آنسوؤں کا ذائقہ اس کے حلق میں محسوس ہوا، نمکینی سے کہتے ہیں، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو بہت زیادہ مشقت کا کام کرتے ہیں، کثرت سے جن کو پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ بہہ کر ان کے منہ میں چلا گیا اور یہی حکم اس کا ہے، اگر ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرات محترم، کل ہم نے ایک بات بیان کی تھی، وہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہوا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی، ان میں سے ایک احتلام بھی ہے۔ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے مشدنی کر لے، اگرچہ روزہ جو ہے شہوت کو کم کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے جس میں شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، روزے سے شہوت کم ہوتی ہے، اور رمضان میں تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر اس کا نفس غلبہ کر جائے اور وہ مشدنی کر بیٹھے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ صرف روزہ ٹوٹے گا بلکہ اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو مار پیٹ کا بھی لے کر آؤ۔ اسی طرح جب بچہ 8 سے 10 سال کا ہو جائے اس کو روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا، اگر اس میں قوت ہے، طاقت ہے، سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ جب کسی کو کہتے ہیں نا بیٹا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو بچہ بڑی معصومی کے ساتھ کہتا ہے کہ ابھی تو میری روزہ کشائی نہیں ہوئی، جب تک میری روزہ کشائی ہوگی نہیں میرے ابا جان یا میری اماں جان مجھے روزہ رکھنا دیتے نہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے والدین کا، خدا را ایسا نہیں کیا کریں۔ روزہ کشائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جائے اور مال و متاع کا انتظام کرے، ان کے لیے سحری افطار کا انتظام کرے تو روزہ کشائی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ غلط ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، جب روزہ رکھ لے تو روزہ کشائی ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ روزہ کشائی میں بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب جو مسئلہ بتانا ہے وہ سمجھیے، جب کوئی بچہ روزہ رکھ لے اور بچہ روزہ توڑ دے، اگر اس پہ روزہ فرض نہیں تھا، 8 سال کا تھا، اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس روزہ توڑنے سے اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیے۔ کئی والدہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹے بچہ ہے، اگر روزہ رکھ لیا اور چوری چھپ کے کہیں اس نے پانی وغیرہ یا کوئی چیز کھا لی تو پھر والدین پر کوئی جرمانہ نہ لگ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بچے کے روزہ توڑنے کی وجہ سے، جبکہ ایسا ہرگز بولیے نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہو 7 سال کا، وہ توڑ دے
جس طرح ہنسی مذاق بچے توڑ دیتے ہیں، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کا حکم اسے اگر توڑ دیا، اس کو روزہ رکھنے کا حکم اسے نہیں دیا جائے گا۔ یہ چند مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔